پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہیں تحریک پاکستان کی نامور کارکن بیگم سلمہ تصدق حسین، جنہوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن اور سماجی ثقافتی و معاشی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے بطور کارکن قائد اعظم کے ساتھ 10 سال تک کام کیا اور ان کی زیر صدارت منعقد ہونے والے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ بیگم سلمہ تصدق حسین 11 اگست 1908 کو میاں فضل علیہ کے ہاں گکھڑ ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ ازاں بعد ان کی شادی ڈاکٹر میاں تصدق حسین خالد سے ہوئی، جن کا شمار جدید اردو نظم کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ 1938 میں جب قائد اعظم نے پٹنہ کے اجلاس میں مسلم لیگ کا شعبہ خواتین قائم کیا اور خواتین کی رکنیت سازی کی ضرورت پر زور دیا تو اسی سال زنانہ جناح کالج کے ایک جلسہ میں قائد اعظم کو مدعو کیا گیا، جہاں خواتین نے قائد اعظم کو اپنے خون سے یہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم حصول پاکستان تک آپ کے حکم کے مطابق تحریک پاکستان کو منظم کرنے کا کام کرتی رہیں گی۔ آپ نے خواتین کو مسلم لیگی کارکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ 1940 میں مسلم لیگ کے 27ویں تاریخی اجلاس میں آپ نے ان مسلم لیگی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین کی میزبانی کا فریضہ ادا کیا جو اس وقت جلسہ میں شرکت کرنے کی غرض سے لاہور آئی تھیں۔ اسی سال میں پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہوئیں۔ 1941 میں الہ آباد میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا رکن چنا گیا۔ انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کی جانب خصوصی توجہ کی۔ فاطمہ بیگم اور بیگم گیتی آرا کے ہمراہ پنجاب کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا، جس سے مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ 1943 میں مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ کراچی میں بیگم سلمہ تصدق حسین پیش تھیں۔ 1943 میں بنگال میں قحط سے مصیبت زدگان کی امداد کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ 1946 کے انتخابات میں وہ نہ صرف خود پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئیں بلکہ انہوں نے دیگر مسلم لیگی امیدواروں کی انتخابی مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے خواتین کی تعلیمی پسماندگی پر ٹھوس تقریریں کیں۔ 23 جنوری 1947 کو پنجاب میں خضر وزارت کے قیام کے خلاف جب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو آپ نے دیگر کارکنوں کے شانہ بشانہ اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا، جس کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ صوبہ سرحد کا ریفرینڈم بھی قیام پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر آپ اپنی متعدد ساتھی کارکنوں کو لے کر سرحد پہنچیں اور وہاں کی خواتین کو متحرک کیا۔ قیام پاکستان کے بعد جب لاکھوں بیمار، زخمی اور بے یار و مددگار مہاجرین سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تو آپ نے ان کی بحالی کے لیے انتھک محنت کی۔ آپ نے مہاجرین کیمپوں میں موجود زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کا کام بھی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ مہاجرین کی آمد اور ہندو سکھ غنڈوں کے حملوں کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان خواتین اور لڑکیاں یا تو اپنے خاندان سے بچھڑ گئیں یا انہیں اغوا کر لیا گیا، جن کی بازیابی انتہائی ضروری تھی۔ آپ نے اس کام کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ نے ان مغویہ خواتین کی بازیابی کے لیے نئی دہلی، کپورتھلا، امرتسر، جلندھر اور دیگر کئی شہروں کا دورہ کیا اور 9000 کے قریب اغوا شدہ خواتین کو بازیاب کر کے پاکستان بھجوایا۔ بیگم سلمہ تصدق حسین نے 1952 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 1954 میں وہ ایک بار پھر پاکستان کی نمائندگی کرنے اقوام متحدہ پہنچ گئیں۔ 1951-52 میں انہوں نے برطانیہ، مغربی جرمنی، اٹلی، فرانس، لبنان اور فرانس وغیرہ کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے مغربی پاکستان کی اسمبلی میں شریعت بل بھی پیش کیا۔ وہ سینما سینسر بورڈ پنجاب کی ممبر اور اپوا کی نائب صدر رہیں۔ وہ مغربی پاکستان کی ریپبلکن کابینہ میں بھی شامل رہیں۔
جبکہ انہیں 1982 سے 1985 تک مجلس شورا کا رکن ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ بیگم سلمہ تصدق حسین کو علم و ادب سے بھی گہری دلچسپی رہی۔ انہوں نے انقلاب، تعمیر، اخلاق کے نام سے کتابیں لکھیں، جبکہ اشعار کا ایک مجموعہ قومی نغمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے کئی مذہبی، علمی، ادبی، سیاسی، تعلیمی اور سماجی انجمنوں میں بھی کام کیا۔ بیگم سلمہ تصدق حسین کو تحریک پاکستان میں ان کی بے پناہ خدمات کے اعتراف میں 1977 میں تمغہ قائد اعظم اور 1987 میں تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے 7 اگست 1995 کو لاہور میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہیں۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔